السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں نے آج آپ لوگوں سے جو ڈسکس کرنا تھا وہ ایک بہت ہی ضروری بات تھی۔ میرے پاس نا کچھ پیشنٹس آتے ہیں، کلینک پہ آتے ہیں، بعض اوقات میرے یہ چٹھا ہاسپٹل والے کلینک پہ آتے ہیں، تو وہ نا میں جب الٹرا ساؤنڈ سٹارٹ میں کرنے لگتی ہوں نا، تو کچھ پیشنٹ کہتے ہیں جی نہیں، ہمیں گھر والوں نے منع کیا ہے کہ شروع میں الٹرا ساؤنڈ نہیں کرانی، یا ہمارے ہسبینڈ نے منع کیا ہے الٹرا ساؤنڈ نہیں کرانی، اس کی جو شعاعیں ہیں وہ بچے کے لیے سیف نہیں ہیں، یا کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں نا لڑکیوں کے۔ ایون کہ میری ایک سٹاف ہے اس کا تھوڑا سا پرابلم تھا، اس کے ملٹیپل مسکیریجز ہو رہے تھے، ملٹیپل مسکیریجز۔ مجھے کہتی ہے میڈم میں نے آپ سے اپنا نا ریگولر چیک اپ کرانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، آج میں آپ کا چیک اپ کر لیتی ہوں۔ جب میں نے اس سے کہا آپ لیٹو، میں آپ کا الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھتی ہوں، پھر ہم اس کی گروتھ کو سٹیپ بائی چیک کرتے رہیں گے نا۔ تو کہتی نہیں میڈم میں نے ابھی الٹرا ساؤنڈ نہیں کرانی۔ میں بڑی حیران ہوئی، میں نے اسے پھر کاؤنسل کیا، اور اس کے بعد اس نے الٹرا ساؤنڈ تو کرا لی۔ تو میں نے کہا اس کے اوپر ویڈیو بنتی ہے۔ اب سب سے پہلا سوال جو پیشنٹ پوچھتے ہیں وہ یہ کہ کیا جو الٹرا ساؤنڈ کی شعاعیں ہیں وہ بچے کے لیے سیف ہوتی ہیں، شعاعیں بچے پہ اثر تو نہیں کرتی؟ کائنڈلی میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کی شعاعیں جو ہیں وہ 100% بچے کے لیے سیف ہوتی ہیں، وہ بچے کے لیے بالکل بھی نقصان دہ نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ جو ایکس رے ہوتے ہیں اس کی شعاعیں جو ہیں وہ بچے کے لیے خطرناک ہوتی ہیں، ایکس رے جو ہیں وہ آپ لوگوں کو نہیں کروانے چاہیے۔ الٹرا ساؤنڈ کا بالکل بھی کوئی نقصان نہیں ہے، نہ ہی اس کی جو شعاعیں ہیں وہ بچے کے لیے خطرناک ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ہر بار الٹرا ساؤنڈ کرنا ضروری ہے، یا کتنی الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ حمل میں ہونی چاہیے؟ اس کے لیے میری مطابق ہے یا سب کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ ایک عورت کے لیے یا ہر پیشنٹ کے لیے یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ ہر پیشنٹ کی جو پریگننسی ہے وہ دوسرے پیشنٹ سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی پریگننسی جو ہے وہ ہائی رسک ہوتی ہے، ڈاکٹر انہیں 15 20 دن کے بعد بھی بلاتی ہے اور الٹرا ساؤنڈ کرتی ہے، دیکھتی ہے بچے کی کنڈیشن کو دیکھتی ہے، یعنی کہ ہائی رسک پریگننسی والے پیشنٹ کی جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کی ریشو ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ الٹرا ساؤنڈ پہ وہ دیکھتی رہتی ہے نا، ڈاکٹر اس کو چیک کرتی رہتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کی پریگننسی جو ہے وہ نارمل جا رہی ہے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے ایٹ لیسٹ کم از کم 3 سے 4 الٹرا ساؤنڈ 9 مہینوں میں ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، جن میں سے ایک الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ پہلے 3 مہینوں میں ہونا ضروری ہے، جسے ہم ڈیٹنگ الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں۔ ڈیٹنگ الٹرا ساؤنڈ کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ڈیٹنگ الٹرا ساؤنڈ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہم بچے کی دھڑکن چیک کر سکتے ہیں کہ آیا بچے کی دھڑکن ٹھیک بنی ہوئی ہے، بچہ ٹھیک گروتھ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ڈیلیوری کی ڈیٹ نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلے 3 مہینوں میں ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بچے جڑوا تو نہیں ہے، کیونکہ ٹوین جو ہیں وہ ٹوین پریگننسی بھی تو ہوتی ہے نا، تو وہ بھی تو پتہ چلتا ہے نا۔ تو وہ ہم جب پہلے 3 مہینوں میں ڈیٹنگ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے پہلے 3 مہینوں میں، اس لیے الٹرا ساؤنڈ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو سیکنڈ الٹرا ساؤنڈ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، وہ 18 سے 20 ہفتوں میں ہونا چاہیے، جس کو ہم انوملی سکین کہتے ہیں۔ یا اس الٹرا ساؤنڈ انوملی سکین جو ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اس وقت تک بچہ جو ہے وہ پوری طرح بن جاتا ہے۔ اب انوملی سکین پہ ہم اس کی ہڈیاں چیک کرتے ہیں کہ اس کی ہڈیاں بنی ہوئی ہیں، پراپر پورے طور پہ بنی ہوئی ہیں، اس کا سر ٹھیک بنا ہوا ہے، اس کے گردے، اس کے پھیپھڑے، اس کا دل، ہر چیز چیک کی جاتی ہے، جو کہ ایک الٹراسونالوجسٹ کرتا ہے، لیڈی ڈاکٹر نہیں کرتی۔ وہ یہ چیک کرتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ مکمل طور پر ٹھیک بنا ہے کہ نہیں بنا۔ اس کے علاوہ جو تیسرا اور امپورٹنٹ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی گروتھ سکین۔ اس میں ہم اس کے بعد انوملی سکین کے بعد جو ہے وہ جو اینڈ پہ ایک الٹرا ساؤنڈ ہونا چاہیے، جو کہ بہت ضروری ہے، بار بار جو لوگ نہیں کرواتے ان کے لیے یہ 3 الٹرا ساؤنڈ ضروری ہے۔ جو اینڈ والا الٹرا ساؤنڈ گروتھ سکین ہے، اس میں ہم کیا چیک کرتے ہیں، بچے کا ویٹ چیک کرتے ہیں، جنرلائزڈ بچے کی ہیلتھ، یعنی کہ بچہ کیسے بڑھ رہا ہے، بچے کی صحت چیک کرتے ہیں کہ بچہ اپنے دنوں کے مطابق چھوٹا تو نہیں ہے، یا بچہ اپنے دنوں کے مطابق بڑا تو نہیں ہے، یا بچہ اپنے دنوں کے مطابق ٹھیک چل رہا ہے، اس کا ویٹ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں۔
اس لیے کم از کم جو لوگ بہت زیادہ الٹرا ساؤنڈ کروانا نہیں چاہتے، انہیں یہ ہے کہ بچے الٹرا ساؤنڈ کی شعاعیں بچوں پہ افیکٹ کرتی ہیں، تو کم از کم جو ہے وہ 3 الٹرا ساؤنڈ جو ہیں وہ ضرور کروائیں، پہلے 3 مہینوں میں، اس کے بعد کے 3 مہینوں میں جس کو ہم انوملی اسکین کہتے ہیں، اور اینڈ والے 3 مہینوں میں جو کہ گروتھ اسکین۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ میں نے بہت ہی آسان لفظوں میں کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے اس کی امپورٹنس بتا سکوں اور آپ لوگوں کے ذہن سے اس چیز کا ڈر نکال سکوں کہ الٹرا ساؤنڈ کی جو شعاعیں ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں بچے کو۔ اور کائنڈلی اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ عام سے عام لوگ بھی اس کو دیکھیں اور اس سے جو ہے ان کے ذہن کا جو ایک خوف ہے وہ دور ہو سکے، اور وہ جو ہے وہ پراپر طور پر ڈاکٹر کو چیک کرائیں اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ جو ہے وہ کروائیں۔ اور میرے یوٹیوب چینل کو کائنڈلی لازم سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔